سے عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ معاملہ آسان ہے، ایک خلال کا تنکا جنت سے رکنے کا سبب بن گیا۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں ظلم سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، یعنی ظالم جو ظلم کرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جو گناہ تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان ہوگا اس سے وہ رب کریم اپنے کرم سے مٹا دے گا، لیکن جب گناہ تیرے اور بندے کے درمیان ہو تو اس بندے کو راضی کیے بغیر گلو خلاصی کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس سے اپنا وہ ظلم جو کیا یا جو کچھ آپ نے لے لیا وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، اس کو راضی کرنا پڑے گا، ضروری ہے یہ۔ خالی یوں بھی کہنے سے کام نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے توبہ ہو گئی، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور اللہ کے بندوں کا جو حق تلف کیا وہ بھی ہے، کیونکہ ان کے حقوق بھی ہم پر اللہ نے لازم کیے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی اور جس پر ظلم کیا اسے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ اور صرف ظلم ہی نہیں ہے، ظلم کی طرف مدد کرنا یہ بھی بری بات ہے۔ جی ہاں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے ظالم کی ظلم پر مدد کی یا اسے ایسی دلیل بتائی جس سے وہ کسی مسلمان کا حق مارے تو اس پر اللہ کا غضب اور گناہ کا بوجھ ہوگا۔ یعنی یہ ترکیب ہوتی ہے نا، میں نہیں تھا، اشارہ کر دیتے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں، آپ کر لو آپ کر لو آپ کر لو، تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا دامن بچ گیا، ترکیبیں بنا کر کے دامن بچ جائیں گے، اس طرح غیر شرعی ترکیبیں بناتے رہیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ تو ظلم کرنے والا، ظلم کی مدد کرنے والا، یہ سب کے سب ظالم کی مدد کرنے والے سب کے سب غور کریں ہم سب کہ کہیں ہم تو ان معاملوں میں مبتلا نہیں ہیں، کہیں ہم تو کسی کا کوئی مال کھا کر نہیں بیٹھے۔ ہمارے بزرگ تو کسی کا قلم رہ جاتا تو قلم واپس کرنے کی کوشش کرتے، کسی کا کاغذ رہ جاتا وہ واپس کرنے کی کوشش کرتے۔ بہت زیادہ حقوق کی ادائیگی میں ہمارے اسلاف کوشش کیا کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں پھنس نہ جائیں، کیونکہ پھنسنے کے واقعات یہ کم نہیں ہیں۔ جی ہاں، پھنسنے کے واقعات بہت ہے، جیسے ابھی آپ نے ایک واقعہ سنائی، ایک حکایت سنی کہ ایک خلال کا تنکا اس کی مالک کی اجازت بغیر استعمال کر کے وہ پھنس گئے۔ اسی طرح اس پر غور کریں کہ ایک اور حکایت منقول ہے، ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں، چنانچہ میں نے اس سے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئیں۔ ایک گیہوں کا دانہ ہے، ادھر کروڑوں کھا گئے، کروڑوں کھا گئے، اربوں کھا گئے، پتہ نہیں۔
وصول کرنے آئے تو اس کو ڈراتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. اگر بھائی کسی کا پیسہ اگر آپ کو دینا بھی ہے تو جس سے جو پیسہ آپ سے مانگتا ہے وہ لینے تو آئے گا نا, اس کا حق ہے, وہ مانگے گا تو صحیح نا آپ سے پیسہ. ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اگر پیسہ مانگنے والا پیسہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں, ہاں جا وصول کرتا ہے تو کر لے. ارے واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, یہ آپ بہت ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے, بڑی عزت دار ہیں آپ. ارے آپ تو بدماش ہیں, آپ کا کریکٹر تو دیکھیے, آپ کا کردار تو دیکھیے. کہتے ہیں جا وصول کر سکتا ہے تو کر لے. اب وہ بیچارہ کیا وصول کرے گا, اس کے پیسے کھا گئے آپ. کروڑ روپے کھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں روپے دے کر میں مطلب کہ اس کو ڈرا کر دھمکا کر گزارا کر لوں گا. ارے کر بھی لیا, اگر آپ نے ڈرا دیا دھمکا دیا, وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا, چپ ہو گیا. آئے گا نہیں کبھی آپ کی گلی میں, آئے گا نہیں کبھی آپ کی انڈسٹری میں, آئے گا نہیں کبھی آپ کے گھر پر, کبھی آپ کی گلی میں نہیں آئے گا کہ آپ اس کو پٹوا دو گے, آپ اس کو مارو گے اور آپ خوشی کے مارے بگڑے بجاتے ہو کہ میں نے بھگا دیا. آ جائے جس کو آنا ہے, وصول کر کے دیکھ لے جس کو وصول کرنا ہے. اب کوئی نہیں آ رہا آپ سے وصول کرنے کے لیے. مانتا ہوں بھگا دیا, مانتا ہوں ڈرا دیا, مگر اے ڈرانے والے, اے بھگانے والے, اے کروڑوں روپے اربوں روپے کھانے والے, یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے, ورثاء کا مال کھا جانے والے, یہ بتا جس دن تو مر جائے گا اس دن تجھے کون بچانے کے لیے آئے گا؟ تیرا رب ناراض ہو گیا. پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ گئے اور بغیر توبہ کیے, اور یہی حرام اور سود کا مال اور رشوت کا مال اور ظلم کا مال, ظلم کی جائیداد, ظلم کا اقتدار اور ظلم و بربریت کے یہ نامہ اعمال میں بھرمار لے کر قبر میں اتر گئے, بغیر توبہ کیے مر گئے. ارے کیا بنے گا؟ غور کیا کیا بنے گا؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے حساب دیں گے؟ قیامت کی سوچئے, محشر کے دن کی سوچیں ہم, اور جا کر معافی مانگیں, خلاصی کروائیں. کیا ہوگا جب دے دیں گے؟ غریب ہو جائیں گے نا. ارے ہو جائیے غریب, یہاں غریب ہونا صحیح ہے, اور وہاں اگر مفلس ہو گئے تو کیا بنے گا؟ جی ہاں سنو, غور سے سنیے. حضرت سیدنا مسلم بن حجاج کشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموع حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں, سرکار نامدار, مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم بے کسوں کے مددگار, شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم میں سے جس کے پاس دراہیم و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی, اس پر تہمت لگائی, اس کا مال کھایا, اس کا خون بہایا, اسے مارا, تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں, اور کچھ اس مظلوم کو پھر, کچھ اس مظلوم کو, کچھ اس مظلوم کو پھر. اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی, پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. اے نمازیوں, اے روزہ داروں, اے حاجیوں, اے پوری زکات ادا کرنے والوں, اے خیرات و حسنات میں حصہ لینے والوں, اے نیک صورت نظر آنے والے مالداروں, ڈر جاؤ, درز اٹھو. حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز, روزہ, حج, زکات, صدقات, سخاوتوں, فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے, جن کو کبھی گالی دے کر, کبھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر, بے عزتی کر کے, ذلیل کر کے, مار پیٹ کر کے, عاریتن چیزیں لے کر قصدن واپس نہ لوٹا کر
قرض دبا کر دل دکھا کر ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اس دن حساب ہوگا، جی ہاں،